حدیث نمبر ہے 819۔ حالت طواف میں کلام کرنا درست ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس نے اپنا ہاتھ تسمہ یا رسی سے کسی دوسری اور چیز سے باندھ دیا تھا، پھر ایک دوسرا شخص اس کو اور اس کے ذریعے کھینچ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، پھر فرمایا اسے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر لے چل۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی گم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، زیادہ ہجوم ازدحام کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو اس شخص نے بھی احتیاطاً ایسا کیا۔ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو بھی یوں ہی باندھ لیتی ہیں اپنے پاؤں سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی دوپٹہ وغیرہ کے ساتھ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گم نہ ہو، ایسے بچے جو چل رہے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے نہ ہو سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو توڑا اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے چل۔ یہ آپ نے دوران طواف ایسا فرمایا۔ تو اس سے دو باتوں کا پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس کے کھو جانے کا ڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ وغیرہ پکڑ کر چل سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ دوران طواف بات بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دوسروں کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے لیے بھلائی کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو طواف دراصل وہاں پہ چکر کاٹنا ہی طواف ہے، یعنی 7 چکر لگانا ہی اصل عبادت ہے۔ باقی اس دوران کچھ دعائیں پڑھنی مخصوص ایسا کچھ سنت سے ثابت نہیں کہ آپ نے یہ دعا اس چکر میں پڑھنی ہے، یہ دوسرے میں، یہ تیسرے میں، سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہماری کچھ کتابیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، اور وہ بیچارے حجاج کرام یاد کرتے کرتے ہی تھک جاتے ہیں۔ وہ جتنی بھی دعائیں ہیں خود سے لکھی گئی ہیں، سنت سے وہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان چکروں میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے آپ جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے لفظوں میں مانگ سکتے ہیں، یعنی جیسے نماز میں تو یہ ہے نا اپنے کھڑے ہو کے یہ والے اذکار پڑھنے ہیں، رکوع میں یہ دعا پڑھنی ہے، سجدے میں یہ، تشہد میں یہ، اور قیام میں، قوما میں، یعنی ہر چیز کا۔ طواف میں ایسا نہیں ہے۔ طواف کا مطلب ہے چکر لگانا، اور چکر لگانا ہی اصل عبادت ہے۔ ہاں، آپ اس میں کچھ مانگتے ہیں تو وہ زائد ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ دعائیں مانگنا وہ ایک زائد عبادت ہے آپ کے لیے کہ آپ کو وہ بھی مانگنے کا وہاں پہ موقع حاصل ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اس دوران کسی سے بات کریں، کسی کی بھلائی کا کام کر دیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کو ہوا دے دیں، یا کسی کے لیے جیسے وہاں گرمی ہوتی ہے اس کے اوپر چھتری وغیرہ کا انتظام کر دیں، یا کسی کو آپ کے پاس کوئی ایسی اس کی مدد کرنے کی چیز ہے جیسے ٹیشو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ دوران طواف صرف طواف کرنا، چکر لگانا ہی اصل عبادت ہے۔ حدیث نمبر ہے 820۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس حج میں جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع سے پہلے اپنا امیر بنایا تھا، مجھ کو قربانی کے دن چند آدمیوں کے ہمراہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی بے لباس ہو کر کعبہ کا طواف کرے۔ یہ حج ہوا تھا فتح مکہ کے بعد۔ جب حج کا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر بھیجا تھا، اور پھر بعد میں قرآن پاک کی جب آیات بھی نازل ہوئی سورہ توبہ کی، وہ دے کر بھیجا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تھے، اور انہوں نے آ کر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تک مشرکین کے لیے حج کرنے کی ممانعت نہیں تھی، اور جن مشرکوں سے معاہدے ہیں سورہ توبہ میں اس کے بارے میں تفصیلی آیا کہ 4 ماہ تک ان کے معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی، اور پھر ان کو اجازت ہوگی یا تو وہ مکہ چھوڑ دیں یا اسلام قبول کر لیں، لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی مشرک نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کو بے لباس ہو کر طواف کرنے کی اجازت ہوگی۔ مشرکین مکہ بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں تو نہیں جائز نا پھر ان کپڑوں میں آنا، ٹھیک ہے، تو کپڑے بدل لیے وہ پھینک دیے، وہ نہیں چاہیے۔ وہ بدن جو گناہ گار ہے اس کو لے کے بھی تو کھڑے ہوئے بارگاہ میں، تو ہم یعنی بہرحال ان کی عقیدت تھی، اور اللہ نے اس سے منع کیا، اور صرف یہ حکم دیا کہ 2 چادروں میں طواف کیا جائے، ٹھیک ہے، سر نہیں ڈھانپا جائے گا، کندھا کھلا رکھا جائے گا۔ ہاں، نماز کے دوران کندھے ڈھانپنے کا بھی حکم ہے، چاہے آپ ہر احرام میں ہی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، آپ نے طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اس طواف کے بعد آپ کعبہ کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ آپ عرفات سے لوٹے، یعنی آپ نے پورا حج ادا کرنے کے بعد پھر آپ خانہ کعبہ واپس آئے ہیں۔ یہ یعنی ایسا نہیں کیا کہ آپ بار بار خانہ کعبہ جاتے رہے، یعنی آپ نے پہلے عمرہ کیا ہے، سیدھا جا کے پھر حج شروع کیا جب حج کے دن شروع ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حج مکمل کرنے کے بعد طواف وداع کے لیے آپ خانہ کعبہ لوٹے ہیں اور آپ وہاں پہنچے. تو یہاں سے ہم نے پورا اس کا حج کا طریقہ اور پھر کن چیزوں کے ساتھ ہمیں کیا عمل کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو بوسہ کیسے دینا ہے اور کہاں سے دعائیں کرنی ہے، حتیم کیا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے، ان سارے کے ہم نے تعارف حاصل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق جانا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت بخشے اور ہمیں توفیق دے تو ہم بھی ان سنتوں کو وہاں جا کر دہرا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و قربا کو بھی ہر ایک کو زندگی میں بارہا خاندان والوں کو بھی یہ سعادت نصیب کرے، ہم میں سے ہر ایک کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے. کسی بھی قسم کی عبادت کا دل میں شوق پیدا ہو، اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر میں آئے اور وہاں اپنا ہر شوق پورا کر لے. اگر محبت ہوتی ہے کسی سے، اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، اس کی گلیوں میں انسان گھومتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ادب خود سکھا دیا کہ میرے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں، پھر ایک طواف پورا ہو جائے گا تمہیں. اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ محبت میں کسی کو بوسہ دے، تو اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کا بوسہ دینا چاہتے ہو تو یہ حجر اسود ہے، اس کو چھو لیں. کہیں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسے اس کے بندوں نے اس سے محبت کی، تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیں. اور وہاں پہ آیات بینات دیکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں، تو یہ ساری چیزیں تمہیں اس رب کے ہونے کا، وجود کا احساس دلاتی ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ ہیں. اور جہد مسلسل پہ ہم جس کو کہتے ہیں، یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا جب تک رب کی رضا حاصل نہ ہو جائے، جب تک آپ کا مقصود و مطلوب نہ مل جائے. اس کی مثال دیکھنی ہو تو صفا مروہ کی سعی سے سیکھ لینا کہ 1-2 چکر لگا کر بھی تو انہیں پتہ چل گیا تھا نہ صفا کی طرف کوئی پانی ہے نہ مروہ کی طرف کوئی پانی ہے. اس کے باوجود حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 ہی لگائے، وہ لگاتی جا رہی تھی جب تک مل نہیں گیا تھا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور پھر زمزم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شفا بھی ہے، غذا بھی ہے. زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا بھی رکھ دی، غذا بھی رکھ دی. صدیوں سے جاری اس چشمے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فیض رکھا ہے جو قیامت تک کی انسانیت کو اپنے فیض سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے. اور ایک بہت بڑی سعادت یہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، حج کیا، تو آپ کے لیے زمزم کا پانی پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے پیا اور باقی بچا ہوا زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ میری امت کے آنے والے لوگ میرے نبی کا جھوٹا حاصل کر سکیں، تبرک حاصل کر سکیں میرے نبی کے بچے ہوئے پانی سے. زمزم کے پانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والا پانی بھی شامل ہو گیا، اس لیے ہمارے لیے اس کی عقیدت و عظمت اور بڑھ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بہتر یہ کھڑے ہو کر ہی اس کو ادب سے پیا جائے. مزید یہ بھی آتا ہے جو شخص اس کو پیتے وقت دعا مانگے گا اللہ وہ بھی قبول کرے گا. تو اتنی بڑی سعادتیں کس لیے مل رہی ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس یقین اور مسلسل کوشش کی وجہ سے پوری دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں، دین میں اسی طرح کوشاں رہنا چاہیے جب تک مقصود حاصل نہ ہو. تو ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ کی بندگی کے جو بھی ارمان ہیں انسان وہاں جا کے پورے کر سکتا ہے. قربانی کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ وہاں پورے کسی میدان میں جا کے، جیسے مجنوں ہوتے ہیں نا، صحرا میں نکل جاتے ہیں محبت میں، اللہ نے بھی بتا دیا کہ تم میدان عرفات میں نکل آنا، مزدلفہ میں چلے جانا، مینا میں پہنچ جانا، یہاں پہ رات ٹھہرنا، یہاں پہ دن ٹھہرنا، یہاں پہ اتنے وقت ٹھہرنا. یہ اللہ سے محبت ہے جو انسان ان اداؤں کو وہاں پہ دہرا کے پوری کر کے آ رہا ہوتا ہے، اپنے دل کا ہر شوق وہاں پہ پورا کر رہا ہوتا ہے. تو ساتھ میں ہمیں ظاہر ہے لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں نا محبت کرنے والوں کو، کیونکہ ہمیں اس کا صحیح مفہوم اور معنی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی اگر رستے میں آ رہے ہیں اللہ کی محبت سے روکنے والے، تو تمہیں ان کو کنکریاں مار کے کیسے بھگانا ہے؟ یہ شیطان کے ان نشانات پہ، شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اس کو اپنی زندگی سے ایسے ہی تمہیں
اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی ہر پریشانی کو تمہیں خود سے کیسے دور کرنا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اور تمہیں شیطان کے ہر حربے کو ویسے ناکام بنانا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا یہ مکمل پیغام جو ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے والا بنائے۔